السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں کہ جو بالکل عین جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے کہ شادی کو 5 سال 10 سال گزرتے ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ عین جوانی میں ہی بیوہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں آپ کو نظر آئے گی، اور پھر اس کے بعد وہ بالکل مایوس ہو جاتی ہے کہ آخر ہمارا کیا بننے والا ہے، ہمارا کون پرسان حال ہے، کون ہماری دیکھ بھال کرے گا۔ تو ایسی عورتیں جو بالکل عین جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور پیچھے ان کے کچھ بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، کسی کے 1 لڑکے، کسی کے 2 لڑکے، اس طرح۔ تو ایسی بیوہ عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیث میں خوشخبری سنائی ہے ان بیوہ عورتوں کے بارے میں جو بالکل عین جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے۔ وہ خوشخبری آپ نے کیا سنائی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیوہ عورتیں جن کے شوہر کا عین جوانی میں انتقال ہو گیا ہو اور وہ اپنی اولاد کی تربیت کے خاطر، ان کی دینی تعلیمی تربیت کے خاطر، ان کی پرورش کی خاطر اس نے کوئی دوسرا نکاح نہ کیا ہو جبکہ ان کے رشتے آ رہے ہوں۔ ایسا نہیں کہ وہ بدصورت ہے، ان کے رشتے نہیں آ رہے، بلکہ وہ خوبصورت بھی ہے، مال و دولت والی بھی ہے اور ان کے لیے رشتے آ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے، ان کی دینی تعلیم کے انتظام کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وہ کوئی دوسرا نکاح نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر آج کے زمانے میں اگر کوئی دوسرا نکاح کرتا ہے تو جو دوسرا شوہر آتا ہے وہ اس کے پہلے شوہر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ یہ صحابہ کرام کا دور نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں جب کسی بیوہ سے شادی ہوتی تھی تو ان کے ساتھ آنے والے جو بچے ہوتے تھے ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی صحابہ کرام لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا دور ایسا دور نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا نکاح کرتا ہے، اگر کوئی دوسرا شوہر اس کے نکاح میں آتا ہے تو وہ پچھلے شوہر کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں کہ جن کے لیے رشتے بھی آ رہے ہوں اور وہ اپنی اولاد کی تربیت کی خاطر، ان کے دینی تعلیم کی خاطر انہوں نے نکاح کے پیغام کو رد کر دیا ہو، پوری زندگی اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر اسی طرح بیوہ رہی ہو، تو ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوہ عورتیں اپنی بچوں کی تعلیم کی خاطر، ان کی اچھی تربیت کی خاطر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھی ہو اور ان خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر پوری زندگی گزاری ہو، اور پھر جب اس کا انتقال ہو جائے تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگی۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ وہ بیوہ عورت جو اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر عین جوانی میں بیوہ ہو چکی تھی اور اس نے دوسری شادی نہیں کی تاکہ بچوں کی تربیت صحیح انداز سے کر سکے، تو کل قیامت کے دن وہ اور میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بیوہ عورت دونوں اس طرح جنت میں ہوں گی۔ تو ایک حدیث میں تو آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو بیوہ عورت دنیا میں اپنے بچے کی تعلیم کی خاطر، ان کی صحیح تربیت کی خاطر اسی طرح پوری زندگی بیوہ رہی ہو، کسی دوسرے سے نکاح نہ کی ہو، تو کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگی جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن میں جنت میں جا رہا ہوں گا تو میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، اس سے پہلے ہی چند عورتیں دوڑتی ہوئی جنت کے دروازے پر آ جائے گی۔ میں پوچھوں گا یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ عورتیں کہیں گی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بالکل عین جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، ہمارے شوہر کا عین جوانی میں انتقال ہو گیا تھا اور ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کی خاطر، ان کی صحیح تربیت کی خاطر ہم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کی صحیح انداز سے تربیت نہ ہو سکے، تو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کیا بلکہ اسی طرح پاک دامنی کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جنت میں میرے ساتھ داخل ہوں گی۔ تو ناظرین گرامی، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ہماری جو بہنیں بیوہ ہو چکی ہے اور بالکل عین جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے تو وہ مایوسی کا بالکل بھی شکار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بشارت سنائی ہے کہ جو بیوہ عورت پوری زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزارے گی اور اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنے گی۔ تو ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ہوگی، تو اسے اپنے دوست احباب تک خوب شیئر کرے، اور اگر چینل پر نئے ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔